السلام علیکم. ڈاکٹر حفیظ الرحمان پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج اندرون شہر کی سڑکوں پہ گھومتے ہوئے مجھے خیال آیا اور میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اپنی فیلنگس، اپنے خیالات اور احساسات. دیکھیں، آپ نے ایک بات محسوس کی ہوگی کہ ہمارے ملک میں پڑھائی کا معیار کیا ہے. ہمارے ملک میں پڑھائی کا معیار یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا ہی بڑا قانون توڑتا ہے نا ایسا؟ ٹھیک ہے، وہ اس کو اپنی بڑائی کا معیار لیتا ہے. مطلب اگر کوئی افسر ہے تو وہ کہتا ہے اصولوں کو توڑنا میرا کام ہے، قوانین کو توڑنا یہ میرا حق ہے. وہ اس کو حق سمجھتا ہے، یعنی اصول توڑنے، قوانین کو توڑنے. جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں میرے لیے قوانین کی کوئی وقت نہیں، عدالتیں میری غلام ہیں، منصف جج میرا کہنا مانیں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ سول بیوروکریسی کو لے لیں، ملٹری بیوروکریسی کو لے لیں، وہ کہتے ہیں مجھے آپ راستے میں اس کو چیک کریں تو وہ مائنڈ کرتا ہے اس بات کو، وہ خفا ہو جاتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری نفسیات ایسی کیوں بنی ہے؟ یہ بنیادی نفسیاتی مسئلہ ہے ہمارا بہت بڑا. اور یہ نفسیاتی مسئلہ ہے ہمارا قومی اور معاشرتی مسئلہ اس لیے کہ ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں فیوڈلز کو. فیوڈل ایک رویے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے. اور فیوڈل رویہ یہ ہے کہ واٹ ایور آئی سے دیٹ از لا، یعنی جو میں کہتا ہوں، جو میں سوچتا ہوں وہ قانون ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارا معاشرتی اجتماعی رویہ ہے، انفرادی رویہ، اجتماعی رویہ، خاندانی رویہ. ہم اپنی مرضی کو اپنا قانون اور متوسط طبقے نے اس بات کو ذہنی طور پہ تسلیم کر لیا. جو غریب ہے وہ کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے، چونکہ میں غریب ہوں تو قانون کو توڑنے کی میری ہمت نہیں ہے، بس نہیں. اس لیے وہ قانون کو مانتا ہے. غریب اس لیے قانون کو مانتا ہے کہ وہ قانون کو توڑنے کی سخت نہیں رکھتا. لیکن جو ہی اس کے اندر دو چار پیسے اس کے پاس آتے ہیں، جو ہی اس کے پاس اختیار آتا ہے، وہ کہتا ہے قوانین کو توڑنا، اصولوں کو توڑنا، یہ اس کے بغیر تو میری بدماشی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہم سب وائٹ کالر بدماش جو بن گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، میں یہ نہیں کہتے خاص بندہ، ہر بندہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بڑا بھی اس کو مانتے ہیں، ہم بڑا بھی اسی کو مانتے ہیں کہ جو قانون توڑے. ٹھیک ہے، جس پہ ایس ایچ او ہاتھ نہ ڈال سکیں، جس پہ ڈپٹی کمشنر ہاتھ نہ ڈال سکے، تو کہتے ہیں اب میں بڑا ہو گیا. سیاسی جماعت اس رویے کو کیسے تبدیل کر سکتی ہے؟ سوال یہ ہے. میں سیاسی جماعت کی اجتماعی کوششوں کو اس لیے سر فہرست رکھتا ہوں کہ سیاسی جماعت میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سماجی رویوں کو ایڈریس کرے. ایک حقیقی سیاسی جماعت آپ کے سماجی رویوں کو ایڈریس کرے. یاد رکھیں یہ بات. تو یہ جو ہمارا سماجی رویہ بن گیا، یہ جو ہماری فیوڈل سوچ بن گئی، یہ وڈیرا شاہی جو ہمارے اندر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ خانی جو ہمارے اندر آ گئی ہے، اس کو سیاسی جماعت کیسے ایڈریس کر سکتی ہے؟ یہ بہت اہم ہے، یہ بہت ضروری ہے. کہنے کو یہ بڑا آسان ہے کہ جی میں میرٹ چاہتا ہوں، ہم میرٹ چاہتے ہیں، ہم قوانین کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم اصول کی حکمرانی چاہتے ہیں. لیکن جب آپ ان لوگوں کی اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو یہ کسی اصول کو نہیں مانتے، یہ کسی قانون کو نہیں مانتے، یہ صرف لفظوں کی حد تک ہے. سیاسی جماعت یہ کرتی ہے کہ وہ آپ کے اندر یہ شعور کو دیتی ہے کہ نہیں، پورے معاشرے کو دیکھیں، قانون کو ماننا وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی قانون کی غیر موجودگی میں ہوتے ہوئے قانون کا احترام کریں. جیسے آپ دین کے معاملے میں اللہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا،
لیکن آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو گناہ سے دور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ یہ احساس کرتے ہیں کہ نہیں مجھے گناہ سے دور اس لیے ہونا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک ایسا مہذب معاشرہ، اس میں بھی بظاہر آپ کے سامنے قانون کا افسر موجود نہ ہو، لیکن آپ قانون کا احترام کریں، اور جو لوگ آپ کو ایسے دکھائی دیتے کہ جو قوانین اور اصولوں کا احترام نہیں کرتے، آپ ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، آپ اکٹھے ہو کے یہ اعلان کر سکتے ہیں۔ تو اس اجتماعی رویے کو سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ طاقت اور یہ قوت آپ کو دے سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے اندر بھی، اس سیاسی جماعت میں بھی یہ قوت ہو، اس کے جو وہ اپنے اندر قوانین اور اصولوں کو نافذ کرے۔ تو جب تک ہم اپنے سماجی رویے کو ایڈریس نہیں کریں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، چیک پوسٹوں پہ آپ ایک پولیس والا آپ کو روکتا ہے اور آپ کو چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں برا دکھائیے، ہمیں برا لگتا ہے، ہم تعاون نہیں کرتے۔ یہ دراصل ہمارے اندر کا وہ فیوڈل بول رہا ہوتا ہے کہ نہیں میری حکمرانی ختم ہونے والی ہے۔ تو ایک ریاست، ایک مستحکم ریاست، ایک مستحکم معاشرہ، اس میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے، جو اشرافیہ جن کو میں کہتا ہوں، جب تک یہ سرنگو نہیں ہوں گے قوانین کے آگے، اصولوں کے آگے، اور رول ماڈل نہیں بنیں گے، آپ اپنے معاشرے میں انقلاب نہیں لا سکتے۔ اور یہ انقلاب اسی صورت میں آ سکتا ہے جب آپ ایک اجتماعی قوت بن کر، ایک مکمل طور پر ایک گروہ بن کر معاشرے کے ان لوگوں کو ایڈریس کریں، ان کی پکڑ کریں، ان کی گرفت کریں کہ جو اصولوں اور قوانین کو نہ مانیں۔ اس سلسلے میں پاکستان جمہوری اتحاد کا یہ میسیج آتی ہے کہ ہم نے اگر اپنی سماجی رویے کو تبدیل کرنا تو ہمیں ایک ایسی ہی انقلابی جماعت کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں اور اپنوں کا خیال رکھیں، اور اس پہ سوچیں، جو باتیں میں نے کہی اس پہ غور کریں کہ جب تک ہم اپنے اجتماعی رویے کو تبدیل نہیں کریں گے کہ قوانین، آئین اور قانون اور عدالت اور اس کے فیصلے ہم سب کو ماننے تسلیم کرنے ہیں۔ پارلیمان ایک اجتماعی ادارہ ہے، اس کی اہمیت کو تسلیم کرنا۔ کوئی فرد، کوئی شخصیت، چاہے دولت ہو، عمارت ہو، روب، دبدبہ، اس کی بدماشی نہیں چلے گی۔ یہ میرا پیغام ہے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی، تھینک یو۔